الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنیادی حکم ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں اور راستوں میں خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب اور باعث ہے. انسان کے لیے رفع درجات اور دفع بلیات کا سبب ہے. جو لوگ خوشی خوشی اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے. اور جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود، مال و دولت رکھنے کے باوجود، صاحب ثروت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونا چاندی اور مال جمع کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں. جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ کل آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کہ آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. پھر ان مالداروں کی پیشانی پر داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پشتوں پر، ان کے پورے جسم پر داغ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جو دنیا میں تم نے جمع کیا ہے. تو اتنا سخت عذاب ان کے لیے محشر کے میدان میں ہے کہ یہی پیسہ جلا کر اور تپا کر ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر اور ان کے پیشانی پر، پشتوں پر داغ دیا جائے گا. ایک حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونا چاندی اور پیسے جمع کر کے رکھتا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، کل یہی مال قیامت کے دن ایک خونخوار گنجے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے متمثل کیا جائے گا اور اس کے گردن میں لپیٹا جائے گا، اور یہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور اس کے جبڑے لے گا اوپر سے نیچے سے، اور اس کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہی تمہارا وہ مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو دنیا میں تم نے جمع کیا ہے. لہٰذا ہمیں ان وعیدوں سے بچنا چاہیے، اور بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہم وہ حکم بجا لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئی مال کی زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے. زکوٰۃ کے کچھ بنیادی اور اہم مسائل ہیں جن کو سمجھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مال نامی یعنی بڑھنے والے مال پر واجب ہوتی ہے. اور مال نامی شریعت کی اصطلاح میں سونا ہے، چاندی ہے، مویشی ہے یعنی گائے، بھینس، بکریاں، اونٹ، اس طرح کے جانور. اسی طریقے سے زمین کی جو پیداوار ہے اس میں بھی زکوٰۃ، جس کو عشر کہا جاتا ہے، اس میں عشر واجب ہوتا ہے. اور جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے پاس جو اموال تجارت ہوتا ہے اس کو مال نامی کہا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. شریعت نے ایک اصول مقرر کیا ہے اور اصول بنایا ہے کہ سونا چاندی کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے بلکہ دیگر اموال ہے، آج کل کی موجودہ کرنسی اس کے پاس موجود ہے، تو اس میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. سونے کا نصاب شریعت نے 7.5 تولہ جو تقریباً 87.50 گرام اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور چاندی جو ہے، چاندی کا نصاب شریعت نے 52.5 تولہ 612 گرام چاندی کے یہ جو وزن ہو بنتا ہے، یہ نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے. اب اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے. جس کے پاس صرف چاندی ہو تو چاندی کا وزن 52.5 تولہ ہے، تو یہ وزن یا اس سے زیادہ وزن کا چاندی جس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ضروری ہے. جس کے پاس سونا اور چاندی میں سے تھوڑا تھوڑا ہے تو ایسی صورت میں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی اگر سونے کے 3 گرام ہے، چاندی کے 10, 15, 20 گرام ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ چاندی کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے،
مثلا آج 30,000 ہے، تو اگر سونا اور چاندی ملا کر اس کی قیمت 30,000 یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے بلکہ نقد پیسہ ہے تو نقد پیسے میں چاندی کی قیمت کا اعتبار دیکھا جائے گا۔ چاندی کی قیمت اگر 30,000 ہے تو 30,000 یا اس سے زائد جس کے پاس پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے سونا چاندی اور پیسوں کی بات۔ اب اگر کسی کے پاس سونا چاندی اور کچھ نقد پیسے الگ الگ سے تو کوئی نصاب نہیں ہے، لیکن ملا کر سب سونا چاندی اور نقد پیسے ملا کر چاندی کے نصاب کے برابر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک تو نصاب شرط ہے جو میں نے بتایا ہے، دوسری بات زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے حولان حول، یعنی جس کے پاس یہ سونا چاندی ہے اس پر اس نصاب پر پورا سال گزرنا چاہیے۔ مثلا رمضان المبارک کی آج 8ویں تاریخ ہے، اگر کسی آدمی نے یہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہم لے لیں گے، پہلی تاریخ کسی کے پاس سونے کے 7.5 تولے آ گئے ہیں یا چاندی کے 52.5 تولے آ گئے ہیں یا نقد جو رقم ہے 30-35 ہزار وہ آ گئے ہیں، تو پورے سال یہ بڑھتا رہا، اگر بیچ میں کچھ کم بھی ہو گیا لیکن مکمل ختم نہیں ہوا ہے، تو دوسرے سال کے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر آنے والے رمضان کے پہلے تاریخ میں یہ نصاب کم ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حولان حول، یعنی پورا سال اس مال پر گزرنا چاہیے۔ تو نصاب شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ تیسری شرط ہے زکوٰۃ کے لیے وہ نیت کا ہونا۔ جب ایک انسان زکوٰۃ دے دے گا تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو یہ رقم دیتا ہوں کسی غریب کو، کسی ذمہ دار آدمی کو، تو دیتے وقت اس کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اگر اس کی اس وقت نیت نہیں ہے، کسی کو دے دیا ہے، بعد میں نیت کرتا ہے کہ جو فلاں کو میں نے دے دیا ہے، اتنا رقم دے دیا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، تو اب زکوٰۃ کی نیت کافی نہیں ہوگی، وہ نفل سمجھا جائے گا، اب زکوٰۃ کی رقم از سے 9 دینی پڑے گی اس کو۔ عام طور پر ایک ہوتا ہے، اگر کسی غریب کو کسی آدمی نے کسی سے قرضہ مانگا ہے تو کوئی آدمی اس کو قرضہ دیتا ہے 5,000 6,000 10,000 تک، تو جب وہ اس سے مطالبہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے پاس، وہ دینے سے معذوری ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، ٹال مٹول کرتا ہے۔ اب یہ آدمی سوچتا ہے دینے والا، قرضہ دینے والا، بھائی مجھے تو ویسے بھی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہو چکی ہے، اب یہ تو دینے والا نہیں ہے، چلو یہ 10,000 15,000 20,000 یا 5,000 روپیہ جو اس کے پاس ہے اس کی اب زکوٰۃ کی نیت کر رہا ہو، یہ زکوٰۃ کے مد میں جمع کیا جائے گا، تو یہ نیت اس کی معتبر نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے دے دیا تو اس وقت اس کی صرف نیت قرض دینے کی تھی، زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں تھی۔ لہٰذا مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے الماری سے، تجوری سے، بینک سے یہ رقم نکالیں گے تو نکالنے کے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، یا جس غریب کو ہم دے دیں گے، ہاتھ میں دے دیں گے، تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں موقعوں پر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ از سر 9 دینی پڑے گی۔ آج کل بہت سارے لوگ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، بینک میں رقم جمع رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں کہ وقت موقع پر ضرورت پڑنے پر ان کو نکالا جائے گا تو ضرورت کے کام میں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو فکس ڈپازٹ رکھا جاتا ہے یہ رقم بینکوں میں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ دین قوی ہے، یعنی مضبوط دین، کیونکہ اس میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ بینک کو یہ رقم بہرحال اس کو واپس ادا کرنا ہے۔ تو اس دین قوی پر اگر یہ رقم زکوٰۃ یہ نصاب کو پہنچتا ہے، 30,000 سے زائد ہے، جو آج کل کے اعتبار سے میں بیان کا بات کرتا ہوں، اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، بس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو مد نظر رکھا جائے گا، ہر دن اس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر یہ فکس ڈپازٹ اس کے پاس اس نے جو رکھا ہے، اگر اس کی مقدار نصاب سے زائد ہے، نصاب سے زائد ہے، تو ایسی صورت میں کو دین قوی کہا جاتا ہے۔ دین قوی چونکہ بینک کو یہ رقم فکس رکھنے والے، بینک میں رکھنے والے آدمی کو ادا کرنی ہی ہے، لہٰذا اگر یہ نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے زائد ہے تو جتنے سال اس کو بینک میں گزریں گے تو ہر سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ لیکن اصل جو اس نے وہاں جمع کر کے رکھا ہے، اس میں جو انٹرسٹ آتا ہے وہ سود ہوتا ہے، اس کا لینا ہی حرام ہے، لہٰذا اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
تو انٹرسٹ یا بینک کی طرف سے جو سود وغیرہ ملتا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ضروری بات کریں گے. تو بہرحال یہ چند بنیادی مسائل تھے، ان کو اگر مد نظر رکھا جائے گا تو زکوٰۃ دینے میں سہولت ہو جائے گی، اور مزید کچھ مسائل آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.